بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حالیہ ان دنوں کے اندر لال مسجد کے معاملات پر گفتگو سوشل میڈیا پر بہت ہو رہی ہے۔ جامعۃ الرشید والوں کا دعویٰ تھا کہ اس ثانیہ کے اندر کوئی بچی شہید نہیں ہوئی۔ اس دعویٰ کے رد کے اندر کئی ایک ویڈیوز سامنے آئیں۔ ایک بوڑھا شخص، اس کی ویڈیو بھی وائرل ہوئی، غالباً نام اس کا بابا نور محمد تھا۔ اس نے ویڈیو کے اندر اس بات کا تذکرہ کیا کہ میری بیٹی تھی، ثانیہ لال مسجد کے اندر شہید ہوئی ہے، لہٰذا مفتی عبدالرحیم صاحب کا دعویٰ بالکل غلط ہے، مردود ہے، باطل ہے۔ اب یہ جب ویڈیو سامنے آئی تو ہر ایک نے لان تان شروع کر دی۔ اب اس لان تان سے بچنے کے لیے جامعۃ الرشید والوں نے پہلے اپنے طلباء کو بھیجا۔ ان طلباء نے آ کر بتایا کہ واقعتاً بابا موجود ہے، اس کی بیٹی تھی، بیٹی شہید ہوئی ہے۔ تو مفتی طارق مسعود صاحب اور اسی طرح یہ حضرات بھی، انہوں نے اپنے پیج سے وہ ویڈیوز ان پبلک کر دیں اور ان کو ختم کر دیا کہ ہماری باتیں درست نہیں تھیں۔ بہرحال ان کے ذہنوں کے اندر ایک بات آ گئی ہے کہ بیٹی لڑکی شہید نہیں ہوئی، کوئی طالبہ شہید نہیں ہوئی، نہ ہی کوئی لاپتہ ہوئی ہے۔ اس وجہ سے انہوں نے اپنے 2-4 اساتذہ کا ایک گروپ بنایا اور انہیں وہاں پر بھیجا۔ انہوں نے سفر کیا، سفر کے اندر انہوں نے جا کر کچھ لوگوں سے ملاقاتیں کی، جس کی تصاویر اپنی ویڈیوز کے اندر دکھا رہے ہیں۔ کسی سے ملاقاتیں ہوئیں، اس کا بیان بھی ریکارڈ کر کے اپنی ویڈیوز کے اندر دکھا رہے ہیں، اور سارا کرتا دھرتا یہ ہے کہ ان کے اس سفر کا مقصد، ویڈیو پھر اپلوڈ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ جو بابا جی ہیں وہ جھوٹ بول رہے تھے، ان کی کوئی بیٹی اس وقت ثانیہ لال مسجد کے اندر زیر تعلیم ہی نہیں تھی، چہ جائے کہ وہ وہاں پر شہید ہوئی ہو۔ بہرحال لال مسجد والوں کی طرف سے پھر اس پر ویڈیوز بنائی گئیں۔ انہوں نے کہا کہ بھائی، آپ نے پہلے اپنے طلباء کی باتوں پر یقین کر لیا، پھر آپ نے اپنا وفد کیوں بھیجا؟ پتہ یہ چلتا ہے کہ آپ اسی بات کو ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ وہاں پر کوئی لڑکی شہید نہیں ہوئی۔ تو یہ آپ نے جب ذہن بنا لیے ہے، تو اسی ذہن کے مطابق جب آپ کو معلومات ملے گی، مواد ملے گا، تو آپ اسی ہی پروموٹ کریں گے اور اسی ہی آپ حقیقت سمجھیں گے اور دوسروں تک پہنچائیں گے۔ اور اسی طرح پھر یہ بھی اعتراض کیا گیا کہ آپ وہاں پر گئے ہیں تو وہ جو بابا جی ہیں ان سے ملاقات کی تصویر تو ہے، لیکن ان کے رجوع کا بیان نہیں ہے، بلکہ ان کے بھتیجے کی طرف نسبت کرتی ہوئی آپ نے ایک وائس چلائی ہے۔ پتہ نہیں وہ اس کا بھتیجا ہے بھی یا نہیں، اس کی وائس ہے یا نہیں، اور اسی طرح پھر وائس ہو سکتا ہے آپ کے اپنے طلباء کی ہو۔ تو چند ایک ابہامات اس ویڈیو سے متعلق بھی پیش کر دیے گئے کہ آپ کی باتیں بھی درست نہیں ہیں، آپ ہم سے شواہد ثبوت مانگتے ہیں، تو آپ نے کون سا ثبوت پیش کیا ہے؟ اسی طرح پھر ٹک ٹاک پر کئی ایک ایسی ویڈیوز موجود ہے کہ کہیں پر کوئی اینکر لال مسجد کی طالبہ سے سوال کر رہی ہے کہ اس وقت آپ وہاں پر پڑھتی تھیں تو کیا ہوا، کیسے ہوا؟ تو ان طالبات کے بیانات بھی ان دنوں سوشل میڈیا کی زینت بنی ہوئی ہیں، جس کے اندر وہ اس بات کا اقرار کر رہی ہیں کہ ہم موجود تھیں، ہماری بہنیں ہمارے ساتھ تھیں، ہمارے اوپر ظلم ہوا ہے، ہماری کئی بہنوں کو خون کے اندر نہلا دیا گیا، جس سے پتہ یہ چلا کہ ہماری بہنیں شہید ہوئی ہیں، طالبات شہید ہوئی ہیں۔ اور اسی طرح فاسٹ فورس وہاں پر لگایا گیا ہے، جس کی وجہ سے وہ ہر چیز کو جلا دیتا ہے، اور اسی طرح ہمارے رجسٹر، ہمارے ریکارڈ کو سیز کر دیا گیا، جس کی وجہ سے مکمل معلومات فراہم کرنا مشکل ہو گیا۔ اسی طرح ایک ویڈیو ٹک ٹاک پر یہ بھی آ رہی تھی کہ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 103 شہادتیں ہوئی ہیں، کسی جگہ 150 کا لفظ بھی آ رہا ہے، اور کسی جگہ 300 تک تعداد بھی آ رہی ہے کہ اتنی شہادتیں ہوئی ہیں، اور اس کے اندر پھر 11 اور 13 یہ دونوں باتیں آ رہی ہیں کہ وہ عورتیں شہید ہوئی ہیں۔ تو پتہ چلا کہ طالبات اور لڑکیاں شہید ہوئی ہیں۔ اسی طرح پھر بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح ایک مولانا صاحب اپنی ویڈیو کے اندر یہ فرما رہے تھے کہ وہ جو گولیاں چلائی گئی ہیں تو وہ کیا اتنی عقل مند گولیاں تھیں
کہ بچیوں کو نہیں لگی ہیں، بچوں کو لگی ہیں، یا مسجد کو تباہ و برباد کر دیا ہے، مسجد کو شہید کر دیا گیا ہے، مسجد کی حالت دیکھیں، ہر چیز ویران ہو چکی، اور وہاں پر جو بچیاں موجود تھیں ان بچیوں کو گولیاں نہیں لگیں، تو یہ بات عقل کے اندر آنے والی نہیں ہے۔ تو لہٰذا مسجد بھی شہید ہوئی ہے، طلباء بھی شہید ہوئی ہیں، طالبات بھی شہید ہوئی ہیں، وجوہات کیا بنی ہیں تو وہ بھی سوشل میڈیا پر موجود ہیں کہ ہمارے چودھری شجاعت صاحب کے ساتھ مذاکرات چل رہے تھے، مذاکرات کامیاب بھی ہونے والے تھے، لیکن پرویز مشرف صاحب نے اس پر دستخط نہیں کیے اور بلا وجہ مسجد پر چڑھائی کی ہے، اور اپنی انا کو باقی رکھنے کے لیے۔ اور ایک طالبہ تو کہہ رہی تھی کہ امریکہ کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے یہ کام کیا ہے، اور ہمارے بھائیوں کی اور بہنوں کی لاشوں کو بوکے کی صورت کے اندر گفٹ امریکہ کو دیا ہے۔ تو بہرحال معاملات دونوں طرف سے بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں، کبھی اس طرف سے کوئی ویڈیو آ رہی ہے اور اپنے دلائل دیے جا رہے ہیں، اپنے موقف کو مضبوط کیا جا رہا ہے، کبھی اس طرف سے باتیں ہو رہی ہیں، کبھی اس طرف سے ویڈیوز آ رہی ہے، اس طرف سے دلائل دیے جا رہے ہیں، اپنے موقف کو مضبوط کیا جا رہا ہے۔ بہرحال ایک اصولی بات یہ ہے کہ جو بندہ چشمدید گواہ ہوتا ہے، عینی گواہ ہوتا ہے، اس کی گواہی زیادہ معتبر ہے۔ تو جو وہاں پر پڑھتے رہے ہیں، یا جو بچیاں وہاں پر اس وقت زیر تعلیم تھیں، یا وہاں پر جو اس وقت اساتذہ کرام تھے، تو ان کی باتیں زیادہ معتبر ہوگی۔ حضرت غازی صاحب رحمہ اللہ کا ایک بیان بھی چل رہا ہے جس کے اندر وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں یہ مار کر پیچھے ہمارے مدرسے کے اندر یہ اسلحہ رکھ دیں اور اس کی تصاویر لوگوں کے سامنے لا کر دکھائیں، اور اس بات کا بھی انکار بعض کرنلوں نے، جنرلوں نے کیا ہے کہ یہ بعد کے اندر اسلحہ رکھا گیا ہے، اس لیے کہ اگر پہلے سے موجود ہوتا تو فاسفورس جو لگایا گیا ہے اس کی وجہ سے ہر چیز جل جاتی ہے، تو وہ کیا اسلحہ جلا نہیں ہے اور وہ صحیح سالم وہاں پر موجود ہے؟ تو پتہ چلا کہ وہ بعد کے اندر رکھا گیا ہے، تو ان کی کوئی غلطی نہیں تھی، ان کے پاس کوئی اسلحہ موجود نہیں تھا۔ چند ایک بوتلوں کے اندر پیٹرول ڈال کر جو بم بنائے گئے وہ دفاعی تھے، اور چند ایک جو گنیں تھیں وہ ساری کی ساری لائسنس والی تھی، اور ان کے پاس اپنی گن بھی موجود ہے۔ بہرحال ہمیں اس بات کی تحقیق کرنی چاہیے، بلا وجہ ادھر ادھر سی ویڈیوز نہیں بنانی چاہیے۔ اللہ جل شانہ مجھے آپ کو خبروں کی تحقیق کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بلا تحقیق آگے خبریں پھیلانے سے محفوظ فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان موجود ہے کہ آدمی کی جھوٹا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے، سنی سنائی بات آگے پھیلا دے۔ اللہ جل شانہ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔